सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। आज मुसलमान जहालत की वादियों में भटक रहे हैं, जहालत की तारीकियों के अंदर डूब चुके हैं। आपको पता है आज हम सब उरूज चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, इज्जत की रोजी रोटी चाहते हैं। आओ आपको बताऊं इल्म क्या है। इल्म वो है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद मलाइका बनाता है। यानी आदम के सामने अगर फरिश्ते झुके हैं, अल्लाह अकबर। आप जरा तवज्जो करें, इल्म की बरकत। इबादत की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन इल्म की अहमियत इबादत से भी ज्यादा है। अल्लाह अकबर। हजारों साल से इबादत करने वाले फरिश्ते, हजारों साल से इबादत करने वाले फरिश्ते, अभी जिसने एक मर्तबा एक सजदा भी ना किया हो, जिसने एक बार अभी सजदा भी ना किया हो, उस आदम के सामने क्यों सजदा कर रहे हैं? हद तो यह है कि अभी आदम ने सजदा नहीं किया, सिर्फ पैदा हुए हैं। और हजारों साल से इबादत करने वाले, वो भी ऐसी इबादत करने वाले कि जिनको अपनी इबादतों पे नाज है। नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि हम तेरी तस्बीह करते, तेरी हम्द करते, तेरी तक़दीस और पाकी बयान करते हैं। हजारों साल के आबिदीन अगर आदम के सामने झुके हैं तो किस वजह से झुके हैं? शर्त ये थी, फर्क ये था, फरिश्ते आबिद थे और आदम आलिम थे। पता चला जब भी इल्म आएगा दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकने पे मजबूर हो जाए। अगर दुनिया को झुकाना है इल्म चाहिए। पहले ही दिन अल्लाह ने इल्म की अहमियत बताई। जब फरिश्ते लाजवाब हुए हैं, लाजवाब हुए तो झुके हैं। इसी तरह कोई नहीं झुकता जिस कौम को बेचारों को वुजू करने का तरीका नहीं, जिस कौम को बेचारों को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं, वो कौम क्या किसी को अपने पास झुका सकेगी? इल्म से कोरे, इल्म से आरी, जमीन पे अपने वजूद को भारी कर चुके हैं। इल्म वो है जो आदम को मस्जूद मलाइका बनाता है। इल्म वो है जो हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के कैद खाने से, मिस्र की जेल से निकालकर मिस्र की बादशाहत अता करता है। इल्म वो है जिसने हजरत यूसुफ को बादशाह बनाया। इल्म वो है जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाया। इल्म वो है अल्लाह अकबर जिसकी बरकत से, अल्लाह अकबर, हमने सितारों पर कमंदे डालने की बात की, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने की बात की, हमने दुनिया को इल्म की खैरात दी। लेकिन आज हम इल्म से दूर हैं। आज हमने सबसे ज्यादा इबादत पे तवज्जो दी। इबादत अहम है, लेकिन जिस इल्म के बगैर इबादत होगी तो वो इबादत ना होगी, वो फजीती होगी। इसीलिए कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बे इल्म के इबादत करने वाला मस्खरा शैतान है। शैतान उसके साथ ऐसे खेलता है जैसे हाथ में रस्सी लेकर लोग कठपुतली के साथ खेलते हैं। इल्म की जरूरत किसको है? अब जरा यहां ध्यान देना, मैं इल्म की तरफ बढ़ना चाहता हूं, इसलिए कि वक्त बहुत मुख्तसर है, बहुत लंबी नहीं हो सकती, लेकिन तवज्जो, आप सबकी तवज्जो। इल्म की जरूरत किसको है? कोई कहे कि मैं वली बनकर पैदा हुआ, मुझे इल्म की जरूरत नहीं। हम कहते गलत। अगर वली बनकर भी पैदा हो तो भी तुझे इल्म की जरूरत है। इसलिए कि माँ के पेट से पैदाइशी वली को अगर इल्म की जरूरत न होती तो गौसे पाक अपनी माँ को छोड़कर, जिलान को छोड़कर 18 साल की उम्र में बगदाद का सफर क्यों करते? जो माँ के पेट से वली बनकर पैदा हुआ उन्होंने भी इल्म के लिए वतन को छोड़ दिया। इसका मतलब अहमियत कितनी है। चले अगर कोई ये समझे माअज़ल्लाह के अभी गौसे पाक की विलायत माँ के पेट से थी तो, लेकिन उस मंजिल पर न थी, उस मकाम पर न थी। किस मकाम पर? जिस मकाम पर होनी चाहिए। कश्फ, करामात, इस तरीके की अगर कोई बातें करे तो आज ये मैं आपको बताऊं,
اللہ اکبر. کس کس کو علم کی ضرورت ہے؟ اللہ اللہ. حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا. فرید ملت و دین، حضرت نظام الدین کے پیر، حضرت صابر پاک کے پیر، وہ فرید الدین گنج شکر جس کے لیے غریب نواز نے فرمایا کہ اللہ اکبر، بابا قطب آپ نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی برکت سے قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا. وہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، ابھی ان کی عمر صرف 14 یا 15 سال کی ہے. دل میں خیال آیا چلو چل کر کسی پیر سے مرید ہونا چاہیے. اب ذرا دھیان دے کس کو علم کی ضرورت ہے اور علم کیا چیز ہے. اللہ اکبر. چلو چل کر کے کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا چاہیے. اللہ اکبر. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ بغداد کی سرزمین پر حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اتنے بڑے ولی تھے کہ میرے مرشد غوث پاک نے کہا تھا شہاب الدین عراق کی سرزمین پر تیرے بعد تجھ جیسا ولی اب قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا. تو وہ آخری شان والا ولی ہے. اب تیرے بعد ایسی شان والا ولی قیامت تک بغداد میں پیدا نہیں ہوگا. وہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اللہ اللہ. ان کی خانقاہ کی شہرت سنی، ان کی خانقاہ کا چرچا سنا، ان کی خانقاہ کا نام سنا. یہ مرید ہونے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے. جب وہاں پر پہنچے، اتفاق کی بات 14-15 سال کی چھوٹی سی عمر تھی. پڑھائی کے ایام چالو تھے، پڑھائی کے ایام جاری تھے. ایسے میں کسی نے کہا کہ یہ خانقاہ ہے. چلتے چلتے وہاں گئے تو دیکھا کہ کھانے کا وقت تھا، کھانے کا ٹائم تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، سب لوگ ہاتھ دھل کے بیٹھ چکے تھے. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے بابا فرید کو دیکھا، پہچان گئے کون آیا ہے. اس لیے کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے. بیچاروں کو کیا خبر، بھٹیاروں کو کیا پتا کہ جوہر کسے کہتے ہیں. ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، سونے کی پہچان سنار کو ہوتی ہے. بابا فرید کو دیکھا ایک نظر میں پہچان گئے کہ فاروق اعظم کا یہ بیٹا آنے والا جس کا شجرہ نسب سیدنا عمر ابن خطاب سے ملتا تھا. کہا کہ شہزادے بیٹھو، آپ بھی ہاتھ دھو، کھانا کھاؤ، باتیں بعد میں ہوگی. بابا فرید بیٹھے، بڑے بڑے اہل علم وہاں پہلے سے موجود تھے. ایک کنیز آئی، اس نے ہاتھ دھلانے کے لیے لوٹے کا پانی آپ کے ہاتھوں پہ انڈیلا. جیسے اس نے ہاتھ پہ ڈالا، بابا فرید اس کا چہرہ تکنے لگے. اس لیے کہ کنیزوں کے لیے پردے کے وہ احکامات اسلام میں نہیں ہیں جو آزاد عورت کے لیے ہے. اس کی تفصیل آپ قرآن کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں. چہرے پہ نظر پڑی، وہ پانی ڈالنے لگی. بابا فرید پانی کہاں سے ہاتھ دھوتے رہے. ایک لوٹا، دوسرا لوٹا، تیسرا لوٹا، وہ پانی پہ پانی ڈالتی رہی، ہاتھ دھوتے رہے، اس کا چہرہ تکتے رہے. لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مارتے تھے، کنکھیوں سے اشارے کرتے تھے، یہ لو جناب جنہیں ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں، وہ اتنے بڑے پیر سے مرید ہونے کے لیے چلا آیا ہے. لیکن حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جان گئے معاملہ کیا ہے، قصہ کیا ہے. جب وہ ہاتھ دھل چکے تو حضرت شیخ شہاب الدین نے کھانے سے پہلے کہا شہزادے مسعود یہ بتاؤ کہ پانی اتنا ضائع کرنا جائز نہیں ہے ہاتھ دھلنے میں، اور آپ نے بہت لوٹے ضائع کر دیے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے بابا فرید کہتے ہیں سرکار اگر بے ادبی معاف ہو تو بات عرض کروں. کہا فرمائیں. تو عرض کیا سرکار جب یہ آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی اور اس کی پیشانی پہ میری نظر پڑی تو میں نے لوح محفوظ پر اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیا. 14 یا 15 سال کی عمر کی بات ہے، بابا فرید کی پڑھ لیا اور اس پر لکھا تھا کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی. مجھے خیال آیا اتنے بڑے پیر کی خانقاہ میں خدمت کر رہی ہے اور پھر یہ جہنم میں جائے گی، تو حضور مجھے اس پر رحم آیا اور اس سے زیادہ آپ کی خانقاہ کے تقدس کا خیال ہوا کہ کہیں خانقاہ بدنام نہ ہو جائے کہ برسوں لوگ خدمت کر کے بھی جہنمی رہتے ہیں. تو میں ہاتھوں سے ہاتھ نہیں دھل رہا تھا، اس کی تقدیر کو دھل رہا تھا. اس وقت تک ہاتھ دھلتا رہا جب تک کہ اس کی تقدیر کو جگمگا نہیں دیا. حضرت شیخ شہاب الدین کہتے ہیں بیٹے ابھی تو مرید بھی نہیں ہوئے، اس مرتبے پر کس نے پہنچایا؟ تو فرماتے اس مقام پر میری ماں کی تربیت نے پہنچایا.
شیخ شہاب الدین نے فرمایا جب تو مرید ہونے سے پہلے اس مقام پر ہے تو تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے، میں تجھے مرید نہیں کروں گا۔ وہ میرا بھائی ہے جو دلی میں اس وقت قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں رہتا ہے، اللہ نے تیرا حصہ اس کے پاس رکھا ہے، وہاں جا، معین الدین کا وہ خلیفہ اور جانشین ہے اس کے پاس جا، وہ تجھے مرید کرے گا۔ اب سنو اصل بات، بابا فرید مرید ہونے کے لیے آئے تو حضرت بابا قطب نے کہا فرید علم حاصل کر لیا، مقام کہاں؟ لوح محفوظ پڑھ رہے ہیں، اور پوچھا کتابیں پڑھ لی؟ یعنی اگر لوح محفوظ بھی پڑھ سکتے ہو تو بھی کتابوں کی محتاجی اب بھی باقی ہے۔ یہ اہمیت ہے دین کی، علم دین کی اہمیت ہے۔ کہ پڑھ لیا علم؟ کہ نہیں حضور ابھی تو میں قدوری تک پہنچا ہوں۔ اور فرمایا جاؤ پہلے تعلیم مکمل کرو، اس کے بعد پھر آنا، کیونکہ ہم بزرگان چشت پہلے سلوک سے پہلے علم کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، اللہ اہل علم کو اپنا دوست بناتا۔ اسی لیے ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہم یہ مانتے ضرور ہیں، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، کہیں پر محنت سے پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور کہیں پر سینے ہی سے علم اونڈیل کر کے عالم بنا دیا جاتا ہے، لیکن علم کے بغیر عطا نہیں ہوتی۔ اس لیے میری گزارش ہے علم کی طرف آؤ۔ اب کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں یار، ہم تو بڑے خاندان میں پیدا ہوئے، تو پھر کس خاندان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس خاندان کی؟ رسول اللہ کے خاندان سے ہی بڑا کوئی خاندان ہے؟ جب وہاں کے شہزادے کوئی جیلان سے نکل کے بغداد جا رہا ہے، کوئی سنجر سے نکل کر کے ہرون جا رہا ہے علم کے حصول کے لیے، تو ہم کیوں علم کی طرف نہیں آتے؟ علم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔